یہ توحید دنیا کی سب سے بڑی نعمت بھی ہے میرے بھائی. اللہ کے کروڑوں بندے ہیں, ان کروڑوں بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر چنا ہے اس دین کے لیے, اس ایمان کے لیے, اس توحید کے لیے, اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اپنے دین اور اپنے ایمان کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے کہ جب اللہ ہی ساری کائنات کا رب ہے, ہمارا کریٹر ہے, ہمارا مالک ہے, ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہے, ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن کا مالک ہے, بگڑی بنانے والا وہ ہے, مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ ہے, جلانے مارنے والا وہ ہے, بیماری شفا دینے والا وہ ہے, تو اب عبادت کی جتنی ویرائٹیز ہیں اور عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیں. رکوع اللہ کی بارگاہ میں, سجدہ اللہ کی بارگاہ میں, دعا اللہ کی بارگاہ میں, نماز اللہ کے لیے, خوف اللہ سے, محبت اللہ سے, امید اللہ سے, قربانی اللہ کے نام کی, قسم اللہ کے نام کی, عبادت کی جتنی ویرائٹیز ہیں ان ساری عبادت کی اقسام کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا, یہ توحید کی دوسری قسم ہے اور یہ دا موسٹ امپورٹنٹ قسم ہے. توحید میں جب تک ہم غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کریں تب تک توحید کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہے, غیر اللہ رب نہیں ہو سکتا یہ بھی ماننا ضروری ہے. اللہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے اتنا مان لینا کافی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے یہ بھی ماننا ضروری ہے. ایک قدم اور آگے بولوں, اللہ ہی ہمارا دستگیر ہے, غوث اعظم ہے, مددگار ہے, یہ ماننا کافی نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں, اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں, اللہ کے سوا کوئی بندہ نواز نہیں, اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں. جب تک یہ عقیدہ نہ رکھا جائے توحید مکمل نہیں ہو سکتی. اتنا نازک مسئلہ ہے توحید کا, لوگوں نے کھیل بنا کے رکھا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے اس نے اللہ کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا, اس نے توحید کو تھام لیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. محترم علماء کرام, بزرگوں اور دوستوں, نوجوان ساتھیوں, ماؤں اور بہنوں, پیارے بچوں, مسجد عزیزیہ حیدرآباد میں آج ہم اور آپ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجلس اس مقصد کے تحت سجائی گئی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کچھ باتیں اس ٹاپک پر سنیں جو ٹاپک قرآن کا ٹاپک ہے. دنیا کی ہر کتاب کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, ایک ٹاپک ہوتا ہے. کوئی پوچھے کہ بھئی قرآن کا کیا ٹاپک ہے, قرآن کس موضوع کی کتاب ہے, قرآن کا لب لباب کیا ہے, قرآن کا خلاصہ کیا ہے, تو ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ قرآن کا ٹاپک توحید ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے. اور یہ توحید وہ چیز ہے جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اسی توحید کے لیے پیدا کیا. سورہ ذاریات کی بڑی مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندوں, میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے, اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد توحید ہے. اور جس طریقے سے دنیا کی ہر چیز جب اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ یوز لیس ہو جاتی ہے. انسان اگر اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دے, توحید کو بھلا دے, اس کی زندگی میں شرک آ جائے, اس کی زندگی میں کفر آ جائے, ایسی انسان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں.
اس کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں، ایک حیوان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ انسان علم حاصل کرے، پڑھے لکھے، ڈگریوں کی کا انبار لگا دے، دنیا کی نظروں میں دانشور بن جائے، انٹلیکچوئل بن جائے، لیکن اگر اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، اپنے مالک کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ پہچانے، اس کی بارگاہ میں سر نہ جھکائے، اس انسان کے علم کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ سورہ آل عمران کی وہ آیت یاد کیجیے جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کا ذکر کیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اے اللہ، عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا عقل مند وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، وہ اس یونیورس کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر غور کرتے ہیں. اب جب غور کرتے ہیں اس دنیا کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے اتنی بڑی کائنات کو بے مقصد تو نہیں بنایا ہے، بیکار تو نہیں بنایا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. دنیا میں ایک عقل مند انسان بھی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے. ہاں، دنیا میں ایک عام انسان بھی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا، کمانا، انجوائے کرنا، لائف میں موج مستی کرنا ہے، اس کا مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیم کر رہے ہیں. اللہ نے اس کائنات کو یوں ہی مذاق کے طور پہ پیدا کر دیا، اس دنیا کو یوں ہی کھلواڑ کے طور پہ پیدا کر دیا. بندہ جب کائنات میں غور کرتا ہے تو اس رزلٹ پر پہنچتا ہے، نہیں اے اللہ سبحانکا، تو اس سے پاک ہے، تو اس بلیم سے پاک ہے، تو اس الزام سے پاک ہے، تو نے کائنات کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا ہے. بندہ جب کائنات پر غور کرتا ہے، اپنی تخلیق کے مقصد کو پا لیتا ہے کہ ہاں اے اللہ، میری زندگی کا مقصد تیری توحید ہے، تجھے راضی کرنا ہے. اور جب بندہ اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے تب اللہ سے دعا کرتا ہے فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. یہ توحید وہ چیز ہے میرے بھائی، یہ توحید دنیا کی سب سے بڑی نعمت بھی ہے میرے بھائی. اللہ کے کروڑوں بندے ہیں، ان کروڑوں بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر چنا ہے اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے، اس توحید کے لیے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اپنے دین اور اپنے ایمان کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے. کبھی کبھی کافروں اور مشرکوں کی دولت کو دیکھ کر، ان کی دنیاوی زندگی کی رونق کو دیکھ کر، ان کی چکا چوند کو دیکھ کر، ہماری عورتیں ان کی عورتوں کے ڈریس کو دیکھ کر، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ صاحب زندگی تو یہ ہے، موج مستی تو یہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، دنیا کی ساری دولت بھی اگر کسی کے پاس ہے اور ایمان نہیں ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس ایمان ہے، ہم اس سے زیادہ دولت مند ہیں. ہمارے پاس وہ دولت ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کام آئے گی. دنیا کے بڑے بڑے کھرب پتی آئیں گے جن کے پاس دولت کی کمی نہیں، سونے چاندی کی کمی نہیں، ہیرے جواہرات کی کمی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے، اے اللہ بڑی دولت چھوڑ کے آیا تھا، ساری دولت تو لے لے اے اللہ، بس ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، ان کا سونا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. جہنم کی آگ سے زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ لے کے آ جائیں، اگر توحید نہیں ہے اللہ کے یہاں وہ نہیں بچ سکتے. یہ اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائی.
مسلمان اگر دنیا میں پریشانی اور مصیبت کی انتہا پر بھی اگر ہے، اگر اس کے پاس توحید کی دولت ہے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو میرے بھائی۔ تیرے پاس وہ ہے جو کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں، تیرے پاس وہ ہے جو آخرت میں تجھے نجات دلائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار میں تاکید کرتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے میرے بندو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں، مرتے دم تک اس توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پروردگار جب تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا ہے، ہم کو توحید سے نوازا ہے، تو اے اللہ اب دوبارہ ہم شرک کی گندگی کی طرف نہ جائیں، ہم کفر کی دلدل کی طرف نہ جائیں، ہمیں ہمارے دل کو تو ہر قسم کی گمراہی سے بچا کے رکھ، ہمیں دین کے اوپر تو ثابت قدم رکھ۔ اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ مجھے کور کے بعد حور سے بچا۔ یہ کور کا کیا مطلب ہوتا ہے اور حور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہمارے حضرت صدر صاحب ہمارے سلیم بھائی انہوں نے پگڑی پہنی امامہ، اس کو عربی میں امامہ بولتے ہیں، ہمارے یہاں امامہ بولتے ہیں، امامہ نہیں امامہ ہوتا ہے، امامہ عین کے کسرہ کے ساتھ۔ تو یہ جو امامہ ہے اس کو جب لپیٹتے ہیں تو اس کو عربی میں کور بولتے ہیں، اور جب اس کو کھولتے ہیں تو اس کو عربی میں حور بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جب توحید کے بندھن میں بندھ گیا، ایمان کے رشتے میں جڑ گیا، اب یہ رسی ڈھیلی نہ پڑنی پائے، اس رسی کو تو کھلنے سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ یہ پیارے نبی کی دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ یہ توحید وہ دولت ہے میرے بھائی جس کی حفاظت کی نبی اکرم دعا کیا کرتے تھے۔ واللہ آج ہمارے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کی بہنیں، ہماری قوم کی بیٹیاں آج کسی کے پیار اور محبت کے میٹھے بول کی وجہ سے اور کسی سے عشق کے جھانسے میں آ کر ایمان کا سودا کر لیتی ہیں، توحید کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ توحید تو وہ دولت ہے میرے بھائی، صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ قربان کر دیے، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنا گھر بار قربان کر دیا۔ یہ توحید تو وہ دولت ہے جس کو بچانے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ آج اس توحید پر ہمیں کچھ بات کرنا ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں توحید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک کرنا اور ایک جاننا۔ شریعت کی ٹرم میں توحید کس کو بولتے ہیں؟ شریعت کے ٹرم میں 3 چیزوں کا نام توحید ہے۔ توحید کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا کریٹر ہے، ساری کائنات کا سسٹینر ہے، ساری کائنات کا منتظم ہے، انتظام کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، بارش اتارنے والا وہی ہے، ہواؤں کو چلانے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے۔ یہ توحید کی پہلی قسم ہے، اس کو کہتے توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا۔ اور آپ کی نالج کے لیے یہ بات بتا دوں کہ توحید کی اس قسم کو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے، مکہ کے کافر بھی اس توحید کو مانتے تھے، اس توحید پہ جھگڑا نہیں تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک ہی جواب دیں گے اللہ ہے۔ مکہ کے کافر یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ اس توحید پر جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا ہے توحید کی دوسری قسم کے اوپر کہ جب اللہ ہی ساری کائنات کا رب ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہے، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن کا مالک ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ ہے، جلانے مارنے والا وہ ہے، بیماری شفا دینے والا وہ ہے، تو اب عبادت کی جتنی ورائٹیز ہیں اور عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیں۔ رکوع اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں، دعا اللہ کی بارگاہ میں، نماز اللہ کے لیے، خوف اللہ سے، محبت اللہ سے، امید اللہ سے، قربانی اللہ کے نام کی، قسم اللہ کے نام کی،
عبادت کی جتنی ویرائٹیز ہیں ان ساری عبادت کی اقسام کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید کی دوسری قسم ہے، اور یہ دا موسٹ امپورٹنٹ قسم ہے، یہ سب سے اہم ہے، اور اسی پر سارا جھگڑا ہے۔ مکہ کے کافر اس کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں صاحب، ہم اللہ کو رب تو مانتے ہیں، مگر ہمارے یہ لات، منات، حبل، عزا، یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں، ہم ان کو بھی اپنا حاجت روا، مشکل کشا، بندہ نواز، غریب نواز، داتا، غوث اعظم ہم مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہو بھائی؟ کہتے یہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ سیم وہی کانسیپٹ آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے اندر موجود ہے۔ وہاں پتھر کے بت تھے، یہاں اولیاء کرام ہیں۔ وہاں لات اور منات اور عزا تھے، یہاں اللہ کے ولیوں کو یہ درجہ دے دیا گیا۔ ابھی میں راستے میں آیا، کئی دکانیں میری نظر سے گزری، کے جی این بریانی ہاؤس، کے جی این فلے، کے جی این کیا ہے بھائی؟ خواجہ غریب نواز۔ ہمارے ایک سلفی بھائی نے اس کی اچھی فل فارم نے کوئی گارنٹی نہیں، کے جی این کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک اور جملہ لکھتے وائی کے جی این یا خواجہ غریب نواز، اس کا ہمارے ایک بھائی نے فل فارم بنایا کہ یقیناً کوئی گارنٹی نہیں۔ کے جی این لکھ رہے ہیں بھائی، اللہ کے ایک بندے کو غریب نواز کہا جا رہا ہے، کیا یہ توحید پر ڈاکہ نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اب ہمارے لیے سب جائز ہو گیا؟ اگر سب جائز ہو گیا تو پانچوں ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر یہ اقرار کیوں کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمارا معبود بھی تو ہے، ہمارا مشکل کشا بھی تو ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی تو ہے۔ دنیا والے فلسفہ بگاڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کہنا آسان نہیں ہے، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنے گا۔ ہمیں پرائم منسٹر سے بات کرنا ہے تو اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، چیف منسٹر سے بات کرنا ہے تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے ولیوں سے اپنی بات کہنی پڑے گی، ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ فلسفے بگاڑتے ہیں، ہم یہ فلسفی بگاڑتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، ان کو جواب دے دو کہ اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اللہ پکارنے والے کی پکار کو ہر وقت سنتا ہے، شرط یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ بندہ میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے۔ شیطان نے شارٹ کٹ نکال دیا، گناہ کرتے رہو، اللہ سے دور رہو، اور یہ بھروسہ رکھو ہمارے فلانے صاحب ہم کو بچا لیں گے، ہمارے فلانے صاحب ہم کو بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر یہ فارمولہ چلتا کہ کسی کے بچانے سے کوئی بچ جاتا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو نہ رہے ہوتے میرے بھائیوں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہماری کشتی پہ سوار ہو جا، اے میرے بچے اپنے باپ کے ساتھ آ جا، اپنے باپ کا ساتھ دے دے، اپنے باپ کی کشتی پہ آ جا۔ بیٹا جواب دیتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان مجھے آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب پانی آئے گا، جب طوفان آئے گا میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، مجھے آپ کی کشتی پہ نہیں جانا ہے، میں آپ کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا۔ بیٹا لاجک بیان کر رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ابا طوفان آئے گا، کتنا بڑا طوفان آئے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا میں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا، تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ ابھی باپ بیٹے کی گفتگو چل ہی رہی تھی، قرآن کہتا ہے فحال بینہم الموج وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک پانی کا تھپیڑا آیا، ایک موج کی لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈوبا کے لے کے چلی گئی۔ پیغمبر کا بیٹا ڈوب گیا، اور پیغمبر بھی کوئی معمولی پیغمبر نہیں، 950 سال تک
اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا پیغمبر، 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا پیغمبر، ان کا بیٹا ڈوب گیا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا، ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میری فیملی میں سے ہے، میرا بیٹا تو نہیں بچا، میرا بیٹا تو ڈوب گیا، دنیا میں بھی ڈوبا آخرت میں بھی ڈوب گیا، اے اللہ تو نے کہا تھا کہ جو میری کشتی پہ آئے گا وہی ایمان والا ہوگا، میرا بیٹا تو ایمان بھی نہیں لایا، میرا بیٹا تو ڈوب گیا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا، میری فیملی تو نہیں بچ پائی، میرا بیٹا تو نہیں بچ پایا۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ اپنے شجرے پر بڑا ناز کرتے ہیں، ہم تو جناب فلاں ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم رسول کی نسل سے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ معاف کرنا، آپ رسول کے خاندان سے، تب بھی اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا ایمان کیسا تھا، آپ کا عقیدہ کیسا تھا۔ اگر ایمان اور عقیدے کے ساتھ کوئی رسول کی خاندان سے، تو بے شک اس کے لیے یہ عزت کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ اولاد رسول میں سے ہے، لیکن ایمان نہیں ہے اور عقیدہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو صرف یہ ٹائٹل کہ صاحب ہم سید ہیں، اللہ کیا اس ٹائٹل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا اللہ کی بارگاہ۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا، تو نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے پہلے ڈانٹ پلائی، کہا کہ اے نوح ان ابنک لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا عمل خراب تھا، تیرے بیٹے کا ایمان صحیح نہیں تھا، تیرے بیٹے کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ ہم نے ضرور وعدہ کیا تھا ہم تیری فیملی کو بچائیں گے، مگر تیری فیملی سے تیری ایمان والی فیملی مراد ہے، تیری کافر فیملی مراد نہیں۔ اللہ کے ایمان کا رشتہ چلتا ہے، اللہ کے نسب کا رشتہ اور خون کا رشتہ نہیں چلتا ہے۔ اور اللہ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھایا کہ انی اعیذک، اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال مت کرنا جس کا تمہیں حق نہیں ہے۔ یہاں صاف تکیہ لگا کے بیٹھے فلانے بچا لیں گے، فلانے بچا لیں گے، کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس غلو نے نبی کی شان میں، اولیاء کی شان میں یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے نے آج امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، اور امت نے اس توحید کی دولت کو گنوا دیا جو توحید کی دولت ہمارے پیارے نبی ہم کو دے کے گئے تھے۔ توحید الوہیت، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی دعا کے لائق ہے۔ آج توحید الوہیت سے امت سب سے زیادہ دور ہے۔ شہر حیدرآباد میں آپ نکل جائیں، کتنے مزارات آپ کو ملیں گے، بزرگوں کے نام پر دکانیں سجی ہیں، بے حیائی کا پورا سیلاب ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے اور کون سی ایسی خباثت ہے جو وہاں آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اسے نام دیا جا رہا ہے دین کا۔ یہ میرے نبی کا دین تو نہیں ہے، یہ قرآن و سنت والا دین تو نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے نبی کا دین تو وہ ہے، اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہوتا ہے سوموار کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ کو، اور انتقال سے ایک دن پہلے جب آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہے تھے، اس عالم میں آپ نے بڑی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں آپ نے کہا تھا الا لعنت اللہ علی الیہود والنصاری اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ او لوگو، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، میری قبر کو تم بت نہ بننے دینا، میری قبر کے اوپر تم سجدے نہ کرنے لگنا۔ جس بات کا خطرہ اللہ کے پیارے نبی کو اپنی امت کے بارے میں تھا، امت نے اسی چیز کو اپنا لیا میرے پیارے ساتھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان جس نے کہہ دیا، کلمہ پڑھ دیا، وہ شرک نہیں کر سکتا، یہ غلط فہمی بھی دور کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس کی بھی پیشن گوئی کی ہے، لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین،
قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہونے لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے؟ بولو بھائی، کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے، یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے قبیلے کا نام تھا قبیلے دوس، ان کا بہت بڑا قبیلہ تھا، دوس قبیلہ، اسی سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب ایک حدیث میں سنانے جا رہا ہوں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصا نامی بت کے آگے اپنے کولے نہیں مٹکائیں گی، اس کا چکر نہیں لگائیں گی۔ میں ایگزیکٹ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو آپ یہ مت سمجھے میں مبالغہ کر رہا ہوں، ابھی میں نے جو لفظ استعمال کیا حدیث کے الفاظ کا ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں۔ قبیلے دوس کی عورتیں، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قبیلہ ہے، اور امانت داری دیکھو حضرت ابو ہریرہ کی، نبی کی حدیث کو ایز اٹ از بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا میرے قبیلے کی برائی ہو رہی ہے، میرے قبیلے کی عورتوں پر اتنا بڑا، ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت دیکھو کہ نبی سے جو الفاظ سنے اس کو من وعن امت کو بیان کر دیا کہ پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصا نامی بت کا طواف کریں گی، یعنی اس امت کی عورتوں کے اندر شرک ہوگا، اور آج ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ قرآن ہمیں توحید کا درس دیتا ہے میرے بھائی، قرآن میں اللہ نے نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ کبھی آپ غور کیجئے، نبیوں کے واقعات میں آپ کو ایک چیز کامن ملے گی۔ نبیوں کی قوموں کے الگ الگ معاملات ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی طرف سے جو اونٹنی آئی تھی اس کو قتل کر ڈالا، قوم عاد اور قوم سمود نے بڑے تکبر سے کام لیا، اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے۔ مختلف قوموں کے الگ الگ جرائم ہیں، مگر ایک چیز سب میں کامن ہے، یہ ساری قومیں مشرک تھیں، اور اللہ کے جتنے نبی آئے انہوں نے پہلا درس کیا دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سارے نبیوں کا کامن میسج ہے توحید، اور سارے نبیوں کی زندگی میں بھی توحید ہے۔ کسی نبی نے اپنے سے پہلے والے نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی، کسی نبی نے اپنے سے پہلے والے نبی کی قبر پہ جا کے دعا نہیں مانگی، کسی نبی نے اپنے سے پہلے والے نبی کے نام کے ساتھ یا لگا کے نعرہ نہیں لگایا، یا موسیٰ یا عیسیٰ یا نوح یا لوط، کسی نے نعرہ نہیں لگایا۔ نبیوں کی زندگی میں توحید ملتی ہے میرے بھائی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم کے لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے انہوں نے قوم کے بت خانے میں جا کے ان کے بتوں کو توڑ دیا، قوم کو توحید سمجھایا، شرک کی کمزوری سمجھایا، ان کے معبودان باطلہ کی کمزوری ظاہر کر دی۔ جب قوم کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ دلائل کے ذریعے بھی اس کے اوپر ہمارا زور نہیں چل سکتا ہے، تو قوم کے لوگوں نے تشدد سے کام لیا اور کہا کہ اس کو آگ میں ڈلوا دو، اور ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ اس آگ سے پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا محلہ جلایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سارے جانور تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک جانور ایسا تھا جو اس آگ کو بھڑکا رہا تھا، اس جانور کا نام عربی میں وزغ ہے۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ وزغ سے مراد گرگٹ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وزغ سے مراد چھپکلی ہے۔ زیادہ جو راجح بات، جو مضبوط بات نظر آتی ہے چھپکلی ہے، کیونکہ اس کی پہچان اللہ کے رسول نے فرمائی کہ وہ گھروں میں رہتا ہے، وہ جانور عام طور سے گھروں میں رہتا ہے، اور گرگٹ جو ہے وہ عام طور سے گھروں میں نہیں رہتا ہے، اور گرگٹ سے بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے، اور چھپکلی کے اندر واقعی میں نقصان ہے۔ تو یہ چھپکلی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کو اور بھڑکا رہی تھی، آگ جلا دی گئی۔ اب اچھا، چھپکلی سے مراد ہم لوگ کو چھوٹی سی چھپکلی سمجھ میں آتی ہے، چھپکلی کی بھی بڑی ویرائٹی ہوتی ہے بھائی، مگرمچھ کے برابر کی بھی چھپکلیاں آتی ہیں۔ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے گا، آپ کو چھپکلی کی بہت ساری ویرائٹی ملے۔ اب وہ کتنی بڑی چھپکلی تھی جو حضرت ابراہیم کی آگ میں پھونک مار رہی تھی، اللہ عالم، لیکن وہ تھی چھپکلی۔ تو آگ جل گئی،
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کس کے لیے ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کی توحید کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر کوئی بل ہے نہیں ہے, چہرے پر کوئی شکن ہے نہیں ہے, زبان پر کوئی شکوہ ہے نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہے نہیں ہے. آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ابراہیم کے بدن سے کپڑے کو اتار دیا گیا. اللہ اکبر. کپڑے سمیت ڈال دیا جاتا تبھی تو جل جاتے, مگر کپڑا اتار کے ڈالا جا رہا ہے آگ میں تاکہ ابراہیم کو آگ جلدی سے جلا دے. اے ابراہیم تیرے ایمان کا کیا کہنا, اے ابراہیم تیری استقامت کا کیا کہنا, تیری توحید کا کیا کہنا. ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے کپڑے اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کیا الفاظ ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ سے بہترین کوئی کارساز نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں. ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا. ابراہیم کی زبان پر یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کے دل اور دماغ میں کتنی پکی توحید ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, اور جب توحید پکی ہو میرے بھائیوں, اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے جو دنیا والوں کی نظر میں ناممکن ہوتا ہے. ابراہیم کی آگ کو جلانے کے لیے اللہ چاہتا تو ہواؤں کو بھیج دیتا, اللہ چاہتا تو بارش برسا دیتا, اللہ چاہتا تو اس آگ کو بجھانے کا کوئی انتظام کر دیتا, مگر آج اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانا نہیں ہے, آج تجھے میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جانا ہے اور سلامتی والی ہو جانا ہے. یہ توحید ہے میرے بھائی. توحید پکی ہو تو آگ بھی گلستان بن سکتی ہے. توحید اگر پکی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا سن سکتا ہے جو دنیا والوں کی نظر میں ناممکن ہوتی ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات, یونس مچھلی کے پیٹ میں دعائیں کر رہے ہیں. سمندر کان دے رہا ہے, رات کان دے رہا ہے, مچھلی کے پیٹ کان دے رہا ہے. دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں کوریج نہیں دے سکتا ہے, دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں رابطے میں نہیں ہو سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا کنیکشن وہاں پر بھی موجود ہے. فنادا فی الظلمات, حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک ہے, بے شک میں ظالم ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں تیرے حکم کے بغیر چلا آیا ہوں, اللہ مجھ کو معاف کر دے. اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, ہم نے حضرت یونس کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو اس تکلیف سے نجات دی. قرآن نبیوں کے واقعات کیوں بیان کر رہا ہے؟ اگر اللہ سے ڈائریکٹ مانگا نہیں جا سکتا, اللہ تک پہنچنا مشکل ہے, اللہ تک دعا کرنے کے لیے ہمیں بزرگوں کا وسیلہ لگانے کی ضرورت ہے, تو پھر ان دعاؤں کا کیا مطلب ہے اور نبیوں کے ان واقعات کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ پورے قرآن کو مینوپلیٹ کر دیا گیا, پوری توحید کو مینوپلیٹ کر دیا, برباد کر دیا گیا, یہ وسیلہ اور سفارش کے جھوٹے جو ہے اس کی جھوٹا کانسیپٹ تیار کر کے. وسیلہ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں, کون سا وسیلہ ہے آئیے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. اس آیت کو قاعدے سے سمجھ لو تو وسیلہ کے بارے میں کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اردو میں وسیلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے میڈیم. جیسے میں کار سے چل کے آپ کی مسجد عزیزیہ تک آیا تو کار میرے مسجد عزیزیہ تک آنے کا وسیلہ ہے. سلیم بھائی سے میں نے فون سے بات کی تو فون میری ان سے بات کرنے کا وسیلہ ہے. اردو میں وسیلہ بولتے ہیں میڈیم کو, عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں وسیلہ بولتے ہیں قربت کو. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا وسیلہ تلاش کرو, اللہ کا قرب تلاش کرو. اب اللہ کا قرب کیسے تلاش کریں گے؟ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیجئے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ اگر میرے قریب آتا ہے, میری قربت حاصل کرتا ہے, تو فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ بندہ میرے قریب آتا ہے. اللہ کا وسیلہ تلاش کرنا ہے, فرائض کی پابندی کر, نماز پڑھ, روزے رکھ, تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کر, حج فرض ہے حج, پہلے فرائض ادا کر, تو اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے.
اور جب فرائض ادا کر لو تو پھر سیکنڈ اسٹیپ پر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پھر بندہ نوافل کو اپناتا ہے، اور جتنی وہ نوافل کو اپناتا ہے اتنا میرا مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے صاحب وسیلہ کا ایک جھوٹا کانسیپٹ کھڑا کر دیا، بزرگوں کی کو ہم نے بنا لیا کہ صاحب یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں یہ ہمارے وسیلہ ہیں اور یہ ہمیں بچا لیں گے۔ ہم شراب پئیں، ہم زنا کریں، ہم چوری کریں، ہم شرک کریں، ہم بدعت کریں، ہم جو چاہے سو کریں، ہمارے پیر صاحب، ہمارے بابا جی، ہمارے فلانے، ہمارے ڈماکے ہم کو بچا لیں گے۔ یہاں اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں، اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں، اپنے چچا عباس سے کہتے ہیں کہ اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، اگر توحید نہیں ہے سرکار کا دامن قیامت کے دن نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک جملہ بولتے ہیں نا، سرکار کا دامن تھام لیں گے، سرکار کا دامن، رسول کا دامن، اور رسول کی شفاعت اسی انسان کو حاصل ہوگی جو قیامت کے دن توحید کو لے کے آئے گا۔ اور اہل حدیث ہوں، دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا، دلیل آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، وہ کون خوش نصیب انسان ہوگا جو قیامت کے دن آپ کی سفارش پائے گا، آپ اس کے حق میں شفاعت کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی سفارش پائے گا؟ ہم لوگ سوال کیا کرتے ہیں، ایک صاحب نے بھی سوال کیا، خانہ کعبہ کا سب سے پہلے طواف کس نے کیا؟ ایک بھائی پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام نے جنت میں جو پیڑ کا پھل کھایا تھا کون سا پیڑ تھا؟ آم کا تھا کہ امرود کا تھا کہ کیوی کا تھا؟ کون سا تھا وہ؟ حابیل اور قابیل میں جس عورت کی وجہ سے لڑائی ہوئی اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے امام ابراہیم نخعی، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس، جنات میں بھی تو میل فیمیل ہوتے نا، تو ابلیس کی فیمیل کا نام کیا، ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے نکاح میں گیا نہیں تھا۔ بڑے فضول قسم کے سوالات آج ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں، جن سوالات کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ صحابہ کرام سے سوال کرنے کا بھی ہنر سیکھو میرے بھائی، کتنا پیارا سوال ہے، کتنا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اے اللہ کے نبی، وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سوال اگر اچھا ہوتا تھا تو سامنے والے کو انکریج کرتے تھے، اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ آپ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں شیور تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر نبی کی حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ اللہ یہ تڑپ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ بھئی اہل حدیث بولتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو صرف یہ زبانی اہل حدیث نہ بنو، حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ پیدا کرو اپنے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تیرے اندر جو حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے، تو سوال سب سے پہلے یہ سوال تو ہی کرے گا۔ اب نبی نے جواب دیا، کہا کہ ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جو میری شفاعت پائے گا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل کے اخلاص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہوگا، جو توحید کے اوپر رہا ہوگا، توحید لے کے آئے گا، اس کو میری شفاعت ملے گی۔ کسی مشرک کو، کسی قبر پرست کو، کسی غیر اللہ کے در پہ سر جھکانے والے کو اللہ کے نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، معاف کیجیے گا۔ اور ایک بات اور بولوں، یہ تو نبی کی شفاعت کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو ایک امید اور ہے، اپنے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینے کی امید ہے کہ نہیں؟ ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ اپنے نبی کے ہاتھوں ہم کوثر کا جام پئیں؟ اور یہ جس کو اللہ کے نبی اپنے حوض کا پانی پلائیں گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی اس کو، اتنا پیارا پانی ہوگا۔ یہ پانی بھی کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگا اور کسی بدعتی کو نصیب نہیں ہوگا۔ آئیے وہ بھی، اس کی بھی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث دل کھول کے ذرا سننا، کان نہیں دل کھول کے سننا، بڑی پیاری حدیث ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے آپ دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جو بقیع کے قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں, کبھی آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے, کبھی بقیع کے قبرستان پہ جائیے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو زندگی بھر گانجا اور چرس اور ہیروئن پینے والے بھی مر جاتے تو 2 فٹ کی ان کی قبر بنتی ہے اور وہ کوئی بابا بن جاتے ہیں. ہمارے بنارس میں ایک پاگل بابا بھی ہے. پاگلوں کی مزاریں بنی ہیں. اس ہندوستان میں بلی کی مزار ہے. آپ کے گلبرگہ شہر میں چلے جائیے, خواجہ بندہ نواز کی درگاہ کے اندر میں نے دیکھا خواجہ صاحب کی بیٹی نے طوطا پالا تھا, طوطے کی بھی مزار موجود ہے. ولی کا طوطا بھی ولی ہوتا ہے بھائی, ولی کی بلی بھی ولی ہوتی ہے. یہاں بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں. کوئی کتبہ نہیں, کوئی اونچی قبر نہیں, کوئی پکی قبر نہیں, سب مٹی کی قبریں ہیں. دور تک نظر ڈالو, کوئی نشان نہیں, کوئی پہچان نہیں. اور یہ وہ اللہ کے ولی ہیں, قیامت کی صبح تک ان کے جیسا ولی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ نبی کے صحابہ ہیں. اس روئے زمین پر اللہ کے نبیوں کے بعد اگر سب سے مقدس کوئی جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت ہے. یہ بقیع کے قبرستان میں اللہ کے پیارے نبی جاتے ہیں اور وہاں جا کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے صحابہ کے پاس آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ, وددت انی لقیت اخوانی, میری آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو, تم میرے بھائی نہیں ہو. پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ قربان جاؤں میں اپنے نبی کے اوپر, میرے ماں باپ قربان ہو اللہ کے رسول کے اوپر, میری جان قربان ہو اللہ کے رسول کے اوپر. آنے والی تمام نسلوں کے لیے یہ حدیث ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے, جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا, جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا ہوگا, جنہوں نے میرے ساتھ غزوات میں شرکت نہیں کی ہوگی, مگر میرا کلمہ پڑھیں گے, میرے اوپر ایمان رکھیں گے, مجھ سے محبت کریں گے, وہ میرے بھائی ہوں گے. اور میں اپنے ان بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے میرے بھائی. ہم جو بغیر دیکھے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم نے نبی کی صحبت نہیں اٹھائی, ہم نبی کے ساتھ غزوات میں شریک نہیں ہوئے, ہم نے نبی کی خدمت کا کوئی موقع نہیں پایا, مگر آج بھی نبی کی وفات کے واقعات حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. نبی کی تکلیفوں کا ذکر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو دل لرز اٹھتا ہے. اس نبی سے محبت ہم گنہگاروں کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور میرے نبی کہتے ہیں میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ پہچانیں گے کیسے اپنے بھائیوں کو, آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا میری امت کی پہچان یہ ہوگی جیسے کسی کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں اور وہ اونٹ سرخ رنگ کے ہیں یا کالے رنگ کے ہیں. ان اونٹوں میں کچھ اونٹ ایسے ہیں جن کی پیشانی, اس کے پاس بہت سارے گھوڑے ہیں, اور ان گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن گھوڑوں کی پیشانی اور جن گھوڑوں کے پیر سفید ہیں, چمکدار ہیں, روشن ہیں. تو اگر لاکھوں اس کے پاس گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں میں کچھ چمکدار گھوڑے ہیں جن کی پیشانی چمک رہی ہے, جن کے پیر چمک رہے ہیں, تو کیا اپنے ان گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے کہا ہاں پہچان لے گا. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے اعضائے وضو سے پہچان لوں گا. ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا, ان کا ہاتھ چمک رہا ہوگا, ان کا پیر چمک رہا ہوگا. ارے بے نمازی جس نے زندگی میں نماز کی پابندی نہیں کی, قیامت کے دن اس کے پاس تو نبی سے ملاقات کا پاسپورٹ بھی نہیں ہوگا. یہ وضو, یہ نماز کی پابندی اور وضو کی پابندی, یہ قیامت کے دن تیرے نبی سے ملاقات کا پاسپورٹ ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے اپنی قسمت پہ روئے, اپنی بدقسمتی پہ روئے کہ اسے پیارے نبی سے ملاقات کا شرف نہیں مل پائے گا. پیارے نبی پہچانیں گے تو وضو کی پابندی سے پہچانیں گے. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پھر کچھ ایسے بھی لوگوں کو لایا جائے گا کہ جب وہ میرے حوض کے اوپر آئیں گے اور میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلانا چاہوں گا, لا یزادون کما یزاد البعیر الضال, ان کو ہکا دیا جائے گا, بھگا دیا جائے گا جیسے اونٹوں کے ریوڑ میں کوئی دوسرا اونٹ آ جائے اور اس کو بھگا دیا جائے, اس کو ہکا دیا جائے. ان لوگوں کو میرے حوض سے ہکا دیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں ہکا دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرشتوں سے پوچھیں گے کیوں ان کو بھگا رہے ہو, میری امت کے لوگ ہیں, یہ بھی وضو کر کے آئے, نماز پڑھ کے آئے. تو
فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، ان کے یہاں ہر سال کوئی نئی بدعت پیدا ہوتی تھی، ان کے یہاں بدعتیں انڈے بچے دیتی تھی، ہر سال بدعت کا ایک نیا کلیور، ایک نیا ورژن، ایک نیا اپڈیٹ ان کے یہاں آتا تھا، یہ بدعتی لوگ تھے، انہوں نے آپ کے دین کی شکل کو بدل ڈالا تھا۔ جب اللہ کے پیارے نبی یہ سنیں گے تو کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے۔ اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے۔ تو مشرک کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی اور بدعتی کو حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، اس لیے زندگی کی آخری سانس تک شرک اور بدعت سے میرے بھائیو اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو توحید یہ ہے میرے بھائی۔ تو توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، اللہ ہی کو رب ماننا، اور توحید الوہیت کا مطلب میں نے بتایا عبادت کی ساری ویرائٹیز کو اللہ کے لیے خاص کر دینا۔ اب توحید کی تیسری قسم بھی سمجھ لیجیے۔ توحید کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام آئے ہیں قرآن اور سنت میں، جتنی صفات آئی ہیں ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن و حدیث میں آیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اب اللہ کا ہاتھ ہے ہم مانتے ہیں، اور یہ ہم بغیر تمثیل کے مانتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے، ہم مثال نہیں دیتے، ہم تمثیل بھی نہیں کرتے، اور ہم کیفیت بھی نہیں بتاتے کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ کے جیسا نہیں۔ نہ ہم مثال دیتے ہیں، نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم تحریف کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے کہا نہیں صاحب اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا ہے قرآن میں حدیث میں، ہم ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ سے نہیں کریں گے، ہم ہاتھ کا ترجمہ کریں گے قبضۂ قدرت۔ بعض لوگوں کو دیکھو وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت پہ میری جان ہے۔ یہ قبضۂ قدرت کا ترجمہ غلط ہے اور سلف کے عقیدے کے خلاف ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تیرے رب کا جلال اور اکرام والا چہرہ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب اللہ کا چہرہ کیسا ہو سکتا ہے، تو چہرہ کا ترجمہ ذات سے کرتے ہیں، اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی، وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، مگر یہاں چہرہ کا لفظ آیا ہے تو ہم چہرے کا ترجمہ چہرہ، یہ ہمارا مسلک اور منہج ہے جو صحابہ سے ہمیں ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں قرآن و سنت میں آئے، جتنی صفات ہیں۔ ابھی ایک صاحب کے بچے کا نام میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا عبد الارباز نام ہے۔ یہ نام صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے نام۔ عبد جب لگائیں گے عبد، تو عبد کے آگے اللہ کا کوئی ایسا نام آنا چاہیے جو قرآن و سنت میں آیا ہو، یا تو قرآن و سنت میں ایگزیکٹ آیا ہو یا اس کی میننگ آئی ہو، تب بھی مان لیا جائے گا۔ اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو ستار نہیں بولتے تھے۔ ایک مرتبہ حادثہ ہوا، علامہ البانی جا رہے تھے کار سے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار کہیں تیز رفتار کار کسی چیز میں جا کے لڑ گئی، تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے سب چلانے لگے یا ستار یا ستار۔ تو علامہ البانی نے اس ایکسیڈنٹ کے موقع پر، اس نازک موقع پر کہا نہیں، یا ستار مت کہو، یا ستیر کہو۔ اللہ تعالیٰ کا نام ستار نہیں آیا ہے قرآن و سنت میں، ستیر آیا ہے۔ ستیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ ڈالنے والا۔ ستار کے معنی بھی پردہ ڈالنے والا، مگر ستار نہیں آیا تو علامہ البانی منع کرتے تھے ستار مت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام آئے ہیں ان ناموں پر ایز اٹ از ایمان رکھنا، کہ جیسے وہ آئے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو کوئی مثال نہیں دیتے، ان کی کیفیت بیان نہیں کرتے، ان کا انکار نہیں کرتے، ان کی تحریف نہیں کرتے۔ اس عقیدے کو بولتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں کو ہمیں ماننا ہے۔ اور یاد رکھیے توحید کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو میں بیان کر دوں، وقت زیادہ لے رہا ہوں میں آپ کا۔ توحید کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے میرے بھائی، ہمارے کلمہ توحید کی شروعات لا سے ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہمارا کلمہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا اللہ ہی ہمارا معبود ہے، ہمارا کلمہ ایسے نہیں ہے، ہمارا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ توحید میں جب تک ہم غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کریں تب تک توحید کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہے، غیر اللہ رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے، اتنا مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ ایک قدم اور آگے بولوں،
اللہ ہی ہمارا دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، مددگار ہے، یہ ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندہ نواز نہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں۔ جب تک یہ عقیدہ نہ رکھا جائے توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ اتنا نازک مسئلہ ہے توحید کا، لوگوں نے کھیل بنا کے رکھا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس نے اللہ کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اس نے توحید کو تھام لیا۔ تو توحید کا معاملہ اتنا نازک ہے، اور یہ توحید، اس کا فائدہ کیا ہے؟ دو چار پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ توحید کا فائدہ کیا ہے؟ توحید ہمیں سکون دیتی ہے۔ جس بندے کے دل میں توحید ہوگی اس کا دل پرسکون رہے گا۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ توحید پر چلنے والا، توحید کے عقیدے کو رکھنے والا، وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ توحید نام ہے سکون کا، توحید نام ہے دل کے سکون اور اطمینان کا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ إِلَى السَّمَاءِ۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے بڑی مشکل سے وہ اونچائی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ کبھی آپ پہاڑ پہ چڑھیے، کبھی کسی بلندی پر چڑھیے، تو چڑھنے میں انسان کو کبھی کبھی ایک دم اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے، اللہ اس کی مثال دے رہا ہے کہ اس کا سینہ ایک دم تنگ ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون، اس کے سینے کو کشادگی نہیں ملتی۔ یہ توحید کی پہلی برکت ہے۔ توحید کی دوسری برکت، توحید امن اور چین پیدا کرتی ہے۔ دنیا کا سارا فساد اور بگاڑ کفر و شرک کی وجہ سے ہے۔ توحید جہاں رہے گی، پکی توحید، وہاں امن اور چین آئے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں کی، ان کو امن ملے گا، ان کو چین ملے گا، ان کو نجات ملے گی، دنیا میں بھی امن کے ساتھ رہیں گے، آخرت میں بھی امن کے ساتھ رہیں گے۔ توحید کا ایک اور فائدہ ہے میرے بھائیوں، توحید پر چلنے والا بے غیرت نہیں ہوتا، با غیرت ہوتا ہے۔ توحید پر چلنے والا غیرت مند ہوتا ہے۔ جو انسان غیرت سے محروم ہے، سمجھ جاؤ اس کی توحید میں کمی، اس کے عقیدے میں کمی۔ جس کو کوئی فرق نہ پڑے اس کی بیوی کس کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے، اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، اس کی بہن کہاں جا رہی ہے، جس کی غیرت، جس کے اندر غیرت مر جائے، سمجھ جاؤ کہ اس کی توحید بھی مر رہی ہے۔ آئیے حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی ہیں 7 بن عبادہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں گا، میں اس آدمی کو مار دوں گا، تلوار سے قتل کر دوں گا۔ اگر میں تنہائی میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں گا، میں آئی ول کل ہم، میں اس آدمی کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ کو یہ بات بڑی بھاری لگی۔ صحابہ نے یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کی کہ اے اللہ کے رسول، 7 بن عبادہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ تمہیں بڑی حیرت ہو رہی کہ سعد نے ایسی بات کیوں کہہ دی؟ کان کھول کر کے سن لو، سعد سے زیادہ غیرت والا تو میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فحش کاموں کو، تمام گندے کاموں کو، ہر قسم کی زناکاری کو، بدکاری کو، بے حیائی کو، لواطت کو، لڑکا لڑکی کے ناجائز تعلق، لڑکی لڑکی کے ناجائز تعلق، لڑکا لڑکا، جتنی بھی خباثت اور گندگی کی جتنی ناجائز قسم، سب کو اللہ نے حرام کیا۔ کیوں؟ اللہ غیرت والا ہے۔ تو توحید جب آئے گی تو غیرت آئے گی۔ جس سوسائٹی میں توحید نہیں ہوگی، جس سوسائٹی میں قبر پرستی ہوگی، جس سماج میں غیر اللہ کو مشکل کشا مانا جائے گا، وہاں غیرت بھی مرے گی میرے بھائیوں، وہاں بے حیائی آئے گی، بے غیرتی آئے گی۔ اور آگے بڑھیے، توحید کا ایک فائدہ اور بھی ہے، توحید پر چلنے والا صابر ہوتا ہے۔ بچہ مر جائے، شوہر کی بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، توحید پر اگر چل رہا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے گا، آنسو آئیں گے، روئے گا، دکھ کا اظہار کرے گا،
مگر کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. توحید انسان کو مضبوط بناتی ہے میرے بھائی. اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھو, آپ کو بڑی آرزو تھی بیٹے کی. حضرت خدیجہ سے جو بیٹے پیدا ہوئے, قاسم پیدا ہوئے انتقال کر گئے, عبداللہ پیدا ہوئے انتقال کر گئے. بڑی مدت کے بعد حضرت ماریا کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اور پیارے نبی نے بڑے شوق سے اپنے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا. بیٹے کی خواہش تو اللہ کے نبی کو بھی تھی نا, بیٹے کی خواہش ہونا بری نہیں ہے, نبیوں کو بھی خواہش ہوتی تھی. بیٹا تھوڑا بڑا ہوا, عرب کے دستور کے مطابق اللہ کے نبی نے دیہات میں بھیجا. دیہات میں بچے جاتے تھے, وہیں دودھ پیتے تھے, دائی لوگوں کا دودھ پیتے تھے, اور دیہات میں ان کی ماس پیشیاں مضبوط ہوتی تھی, ان کا بدن مضبوط ہوتا تھا. یہ بچہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بچے یہ دیہات میں جا کے پرورش پانے لگے. 1.5 سال کے ہو گئے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے. آپ نے صحابہ سے کہا چلو, صحابہ کی ایک جماعت کو لے کے گئے. آپ وہاں گئے تو بچہ آپ کا بخار میں تپ رہا تھا. بچے کو آپ نے گود میں لیا, بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی, بچہ موت کے قریب پہنچ چکا تھا, بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا. اللہ کے پیارے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادی. اے میرے صحابہ, یہ آنسو ایک باپ کے آنسو ہیں جو بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں. آپ کا اپنا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے, اور اللہ کے نبی روتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے میرے بچے ابراہیم, تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا اس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ ہے میرے نبی کی سنت, اور یہ ہے توحید کی برکت میرے بھائی. کبھی غور کیجئے گا, اللہ کے پیارے نبی کی پرسنل لائف پر غور کیجئے گا. آپ نے کتنی ٹینشنز آپ کو دی جاتی تھی. 3 بیٹیوں کا جنازہ آپ نے اٹھایا. بیٹے جو پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے, آپ پر پرسنل اٹیک کیا گیا, طائف پہ پتھر مارے گئے, سجدہ کی حالت میں گندگی آپ کے کندھے پر ڈالی گئی, اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا. آپ ہی کے خاندان کے لوگ آپ سے لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے. مدینہ کو ختم کرنے کی سازش رچی گئی. یہودی الگ سازش کر رہے ہیں, مکہ کے کفار الگ سازش کر رہے ہیں, آپ کو زہر تک دیا گیا. کتنی ٹینشن ہے, مگر کیا اللہ کے نبی مسکراتے نہیں تھے, ہنستے نہیں تھے, صحابہ کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے, اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے تھے؟ یہ ساری ٹریجڈی ایک طرف, یہ ساری مصیبتیں ایک طرف, اور نبی کا مشن ایک طرف, نبی کا کام ایک طرف, نبی کی دعوت ایک طرف, نبی کی حرکت ایک طرف. میرے پیارے ساتھیوں, توحید ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے, اور پیارے نبی کی توحید والی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بندہ اگر توحید کے راستے پر ہے تو بڑی بڑی مصیبت میں بھی وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن سکتا ہے. اور توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے میرے بھائی, توحید پر چلنے والا قناعت پسند ہوتا ہے, پیسے کا بھوکا نہیں ہوتا ہے, لالچی نہیں ہوتا ہے, حرام طریقوں سے پیسہ کمانے کے چکر میں نہیں پڑتا ہے. جو میرے مقدر میں حلال طریقے سے مل گیا دیٹ از انف, بس ہو گیا. حرام کا راستہ نہیں اپناتا ہے. توحید پر چلنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, میرا رب جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. اللہ کو خوب پتا ہے کس کو کتنی روزی دینا ہے. میں بہتر کی کوشش کروں گا, میں بہتر کے لیے ایفرٹ کروں گا, میں بہتر کے لیے اسٹرگل کروں گا, میں حرام راستہ نہیں اپناؤں گا. میرے مقدر کی روزی مجھے ملے گی, کوئی مائی کا لال چھین نہیں سکتا ہے. توحید ایک بندے کو حرام سے بچاتی ہے, توحید ایک بندے کو قناعت سکھاتی ہے. توحید کا ایک فائدہ اور بھی ہے میرے بھائیوں, توحید پر چلنے والا دنیا کی نظروں کے سامنے بھی گناہ سے بچتا ہے, اور اکیلے میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی وہ بندہ گناہوں سے بچتا ہے, کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے, اس کا عقیدہ ہوتا ہے میرا رب وہ ہے جو سمیع ہے, سب کچھ سننے والا ہے. میرا رب وہ ہے جو بصیر ہے, سب کچھ دیکھنے والا ہے. میں دنیا کے کیمروں سے بچ جاؤں گا, میں دنیا کی نظروں سے بچ جاؤں گا, اپنے رب کے کیمرے سے کیسے بچوں گا, اپنے رب کے ریکارڈ سے کیسے بچوں گا؟ کرامن کاتبین تو سب لکھ رہے ہیں, اللہ کی نظریں تو سب دیکھ رہی ہیں. توحید جتنی پکی ہوگی بندہ گناہوں سے
उतना बचेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से वही डरते हैं जो उलमा होते हैं, जो अल्लाह को जानने वाले होते हैं। जो बंदा अल्लाह को जितना जानेगा, जितना अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल करेगा, उतना अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा होगा। इसीलिए बच्चों को अल्लाह के बारे में बताओ, तौहीद के बारे में बताओ। हजरत लुकमान अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दी याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज किसी चट्टान के नीचे होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह उस राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आएगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये तौहीद वो चीज है जो आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करती है, जो आपको गुनाहों से बचाती है। मुश्किल से मुश्किल हालत में भी तौहीद आपको मजबूती देती है, आपको ढारस बताती है। तौहीद पर चलने वाला कभी सुसाइड नहीं करता, तौहीद पर चलने वाला कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। कि दुनिया के सारे रास्ते जब बंद हो जाएं, तौहीद पर चलने वाला जानता है कि मेरे रब का रास्ता अभी भी खुला है, मेरे रब का दर अभी भी खुला है, मेरा रब अभी भी मेरी बिगड़ी बना सकता है। ये अकीदा इंसान को टूटने नहीं देता है, इंसान को बिखरने नहीं देता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी तौहीद को मजबूत करो, अपने अकीदे को मजबूत करो। और ये तौहीद कैसे मजबूत होगी? कुरान और सुन्नत का मुताला करने से और कुरान और सुन्नत पर अमल करने से, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से। अपनी ज़िंदगी में दीन को लाओ, अपनी ज़िंदगी में तौहीद को लाओ, आप अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग देखेंगे, आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव देखेंगे। अगर आपकी तौहीद कमज़ोर होगी, आप बहुत सारे मामलात में फेल हो जाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें तौहीद और सुन्नत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वो भाई जो तौहीद से दूर हैं, शिर्क व बिदअत की खाई में पड़े हुए हैं, ऐ अल्लाह उन्हें ज़िंदगी में मरने से पहले तौहीद के रास्ते पे वापस आने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो औलियाए किराम के बारे में, नबियों के बारे में गुलू करते हैं, उनकी शान में हद से तजावुज़ करते हैं, ऐ अल्लाह तो उन्हें नबियों का और वलियों का सही मकाम समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में ऐ अल्लाह तू अपने नबी की, नबी के सहाबा की और नबी के अहले बैत की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। जो हम में बीमार हैं, ऐ अल्लाह उनको शफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी मसाजिद के सिलसिले में, हमारे इदारों के सिलसिले में, हमारी औक़ाफ़ के सिलसिले में जो नापाक मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जो साजिशें रची जा रही हैं, ऐ अल्लाह हमारा अकीदा है तू खैरुल माकिरीन है। दुनिया वालों की प्लानिंग अपनी तरफ है और तेरी प्लानिंग अपनी तरफ है, और तेरी प्लानिंग सबकी प्लानिंग पर हावी है। ऐ अल्लाह तू उन मक्कारों के मक्र फरेब को फेल कर दे। ऐ अल्लाह तू अपने घर की और अपने मसाजिद की और हमारी दीनी इमारतों की हिफाजत तू खूब करना जानता है। ऐ अल्लाह हम मजबूर व बेबस हैं, तू हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अंदर जो भी कमज़ोरियाँ हैं, तो उनको दूर करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क को फ़िरक़ा परस्तों के शर से महफूज फरमा, ज़ालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।